بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ ان خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ دوستان محترم، آج صحابہ کرام کی نماز اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین منظر کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وصال میں جب 3 دن تک حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی تو آپ حجرہ مبارک سے تشریف نہ لا سکے، تو وہ نگاہیں جو روزانہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوا کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر روز دیدار کیا کرتی تھیں، وہ حضور کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دیکھنے کے لیے صحابہ کرام بے قرار تھے۔ جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا انتظار میں تھے کہ کب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ بالآخر وہ مبارک لمحہ ایک دن حالت نماز میں صحابہ کرام کو نصیب ہو گیا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ حالت نماز میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بیماری کے ایام کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ نماز کی امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ تو پیر کا روز ہے، تمام صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کے اندر حسب معمول نماز ادا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر آفاقہ محسوس کیا، حضور کی طبیعت قدر بہتر ہوئی۔ تو آگے روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، اور جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر کھڑے کھڑے صحابہ کرام کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ تو اس کی منظر کشی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم لوگ نماز چھوڑ بیٹھتے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور نماز جو ہے وہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی اپنی جگہ سے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لانے والے ہیں۔ اور اس کی جو ہے منظر کشی کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تشریف لانے کی خوشی میں حیرت زدہ ہو گئے تھے، یعنی نماز کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ علامہ اقبال نے حالت نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیدار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظر کی کیا خوبصورت عکاسی کی ہے، اور اقبال لکھتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کم و بیش یہی حالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عاشق کی، ہر صحابی کی تھی، اور شارحین حدیث نے اپنے ذوق کے اندر اس کو روایت کیا ہے، جس طرح کہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ بہت یہ قریب تھا کہ صحابہ کرام نے ارادہ کر لیا تھا کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر نماز چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرہ کی طرف ان کی نگاہیں لگ گئیں، اور سب کی توجہ حجرہ مبارک کی طرف مرکوز تھی۔ جب انہوں نے پردے کا سرکنا محسوس کیا تو تمام نے اپنے چہروں کو حجرہ انور کی طرف کر لیا، اور حضور کے کاشانہ اقدس کی طرف جو ہے وہ سب تکنے لگے۔ تو صحابہ کرام کی کچھ حالت ایسی تھی
کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے اتنے خوش تھے اور اس خوشی کے مارے نماز کو توڑنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ نیچے ڈال دیا۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ قریب تھا کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اور اس کیفیت کو شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے اضطراب کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفا یاب ہونے کی خوشی کے خیال سے متحرک ہونے کے قریب تھے، حتیٰ کہ انہوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کر لیا اور سمجھے کہ شاید ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے محراب تک کا راستہ خالی کرنے کا ارادہ کیا، جبکہ بعض صحابہ کرام خوشی کی وجہ سے کودنے لگے اور ان کی حالت جو ہے وہ دیدنی تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی اس کو اپنے الفاظ کے اندر روایت کیا ہے، صحابہ کی کیفیت کو اس بیان فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو ہے وہ اس طرح بیان فرمائے ہیں کہ مسلمانوں نے نماز ترک کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس کا پردہ جو ہے وہ نیچے ڈال دیا۔ دوستان محترم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کی ایک انوکھی کہانی ہے، انوکھی داستان ہے کہ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ چہرہ انور کے اس کو اپنے زیارت کرنے کے لیے اپنی نمازوں کی ان کو فکر نہ رہی اور اپنی پوری توجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی نماز کو پورا کریں۔ اور اقبال نے کیا خوب ایسے منظر کی عکاسی کی کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔